الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میرا آج کا موضوع ہے شکر الہی کی فضیلت۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں پر احسان مند ہونا، دل و جان سے ان کا اعتراف کرنا اور ان کی قدر کرنا، اور نعمتیں ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنا اور اس کی دی ہوئی ہر نعمت کو رضا الہی کے مطابق استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی صحت عطا فرمائی، پھر وہی ہر انسان کا نگہبان و محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے، چلنے پھرنے، رہنے سہنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہمیں عقل عطا فرمائی، علم کی دولت سے مالا مال کیا، آزادی کی نعمت عطا فرمائی، آفتوں سے ہماری حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کا دینی اور دنیاوی ہر نعمت ملنے پر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ اگر اس کی مخلوق پیدائش سے موت تک رات دن اس کی کرم نوازیوں کا شکر ادا کرے، پھر بھی اس کا شکر حق ادا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ نعمت عطا فرماؤں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ اپنے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا، ناشکری سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ عز و جل کو راضی کرنے کا راز اس کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ ناشکریوں میں اللہ تعالیٰ نہیں ملتا، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو شکر کی راہ اختیار کرو۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، وإن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر شکر کرو گے تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں ایک صابر روزے دار کہ جو صبح سے گرمیوں میں بھوکا پیاسا سارا دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، پھر اللہ رب العزت کا اجر خود عطا فرماتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو گویا وہ صابر روزے دار کی طرح ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر چھوٹی یا بڑی نعمت کا انعام فرماتا ہے اور وہ بندہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی اچھی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملی شکر کا تعلق دل، زبان اور بدن تینوں سے ہوتا ہے۔ زبان سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ زبان شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہتا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی شخص سے اس کا حال دریافت کیا، اس شخص نے کہا الحمدللہ خیریت سے ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے،
انسان کو چاہیے کہ وہ ہر بلا مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے بلکہ شکر ادا کرے۔ صالحین کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے انہیں کوئی مصیبت یا پریشانی یا مصائب آتے تو وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا خیر خواہ ہو اور کسی دوسرے کی نعمت پر اسے حسد یا جلن محسوس نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اس سے جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں اور اللہ کی ہر نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرے، جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی ہر نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بدن سے شکر کی عملی صورت یہ ہے کہ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر انہیں اسی کام میں مشغول رکھے کہ جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو، اپنے مال کو اور اس کی نعمتوں کو اس کی عبادت اور اطاعت کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ قربت الہی کا بلند درجہ حاصل ہو جائے تو وہ بندہ شاکر ہے۔ اگر بندہ ان نعمتوں کو گناہ اور عصیان میں ضائع کر دے تو یہ کفران نعمت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس کی نعمت کو اسی مصرفے میں لائے جو اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اس نعمت کو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف نہ کرے۔ شکر کے بارے میں ایمان افروز حکایات کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصے تک بیت المقدس میں بطور معاشقی کام کرتے رہے اور انہوں نے بہت سختیاں جھیلنے کے باوجود کبھی خدا سے شکوہ نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور میرے پاس جوتا خریدنے کے لیے رقم بھی نہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں گرم زمین پر چل رہا تھا اور بڑا پریشان تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ رقم دے دیتا تو میں جوتا خرید لیتا۔ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی کے عالم میں کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گرم زمین پر چل رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر میرے پاؤں میں جوتا نہیں تو کیا ہوا، تو نے مجھے پاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور یہ آدمی بیچارہ پاؤں سے بھی معذور ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص ماتھے پر پٹی باندھے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، کیوں بھائی کیا بات ہے، تو نے سر پہ پٹی باندھ رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 30 سال۔ پوچھا کہ اس مدت میں بیمار رہے یا تندرست؟ اس نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ ہی تندرست رہا ہوں، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ 30 برس صحت کی دولت سے مالا مال رہنے کے باوجود تو نے کبھی اپنے سر پر شکر کی پٹی تو باندھی نہیں۔ آج تیرے سر میں درد ہو گیا اور تو مخلوق خدا کے سامنے شکایات کی پٹی سر پر باندھے پھر رہا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ایک مرتبہ آپ زمین کی گوڈی کر رہے تھے کہ جہاں کدال مارتے کہیں سے سونے کی دیگیں نکلتی تو کہیں سے چاندی کی دیگیں نکلتی اور کہیں سے ہیرے جواہرات برآمد ہوتے، مگر آپ نے ان پر کوئی توجہ نہ دی اور ہر جگہ مٹی ڈال دی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نوافل پڑھے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے لالچ سے بچا لیا۔ جب نوافل پڑھ کر فارغ ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی ساری زمین کی گوڈی ہو چکی تھی۔ آپ نے پھر سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ تو میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے وہ نعمت ہمیشہ برقرار رہے گی، اور جس نعمت کی ناشکری کرو گے اس کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب کا ارشاد پاک ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا
اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ہر عضو پر زکوٰۃ ہے، وہ اس طرح ادا کرے کہ انسان سب اعضاء کو عبادت الہی میں مصرف رکھے، کھیل تماشے کے کام میں نہ لگائے، تاکہ نعمت صحت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے والا بنائے، شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائے، شکر ادا کرنے والا دل عطا فرمائے، اور ہر نعمت پر شکر الہی ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔